قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں، آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور احادیث طیبہ کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اور دین و دنیا کی کامیابیاں اللہ ہمارے مقدر فرمائے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جمعۃ المبارک کو جو شخص میری ذات پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی 100 مرادیں پوری فرماتا ہے۔ جمعرات کا دن ہو، شب جمعہ ہو یا روز جمعہ، کثرت سے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، اپنا وتیرہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکات میں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام، ولی اللہ، ان کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ العزیز سنیں گے کہ اللہ کے اولیاء یعنی جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو ولی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا اعزاز حاصل ہوتے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے عام طور پر تو قرآن کی متعدد آیات مبارکہ ہیں، مختلف انداز میں، کبھی اعمال کا ذکر کرتے کرتے وہاں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، ان کی مدح فرمائی گئی ہے کہ ان کے اندر یہ اعمال ہوتے ہیں۔ سورہ مومنون کے شروع کے اندر بھی وہ کامیاب مومنین کی جو صفات کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو متقین کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، متقین کی صفات کا بیان ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب مومنین کو، اپنے پیاروں کا، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ یاد رکھیں، بعض ولایت یا کسی کا ولی ہونا وہ شہرت پاتا ہے، اور بعض ایسے بھی اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کی ولایت اگرچہ شہرت نہ پائے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہوں، کئی ایسے، شرط یہی ہے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا کریں۔ قرآن اور حدیث میں جو کچھ بیان ہوا اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو وہ بھی انہی صفات کے حامل ہو جائیں گے، وہ بھی انہی صفات جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو ہم سے بھی یہی ہے کہ ہم بھی اللہ کا پیارا بندے بننے، اللہ کا محبوب بننے، اللہ کا ولی بننے میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان صفات کو، ان اعمال کو، ان افعال کو ہمیں بجا لانا چاہیے کہ جو اللہ کے پیاروں کا طریقہ رہا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی شان کو جو بیان کیا گیا، ولیوں کی جو شان کو ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا، تو اس میں فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ سن لو، الا یہ کلمہ خبردار کرنے کے لیے، کسی بات کی اہمیت بہت زیادہ اجاگر کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض کا یہ الا کہہ کے یعنی تنبیہ کرنا، ڈرانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ اس بات پر غور سے سنو، یہ اس پر رکھو، خبردار ہو جاؤ، اور جو آگے ذکر ہو رہا ہے اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو یہ تنبیہ کے لیے بھی، ڈرانے کے لیے بھی، خبردار کرنے کے لیے بھی اس کلمے کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو الا، خبردار، سن لو۔ آپ دنیا کے اندر بھی کئی مقامات پہ آپ جو کوئی خطرناک جگہ ہوتی ہے تو وہاں آپ ایک بورڈ آویزہ دیکھتے ہیں، خبردار لکھا ہوتا ہے۔ عام طور پر کرنٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور خطرناک چیز ہو تو وہاں تنبیہ کی جاتی ہے، خبردار، اس حد کو کراس نہیں کرنا، یہاں سے آگے نہیں جانا۔ تو آدمی بڑا محتاط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ اگر ہم اس تنبیہ کو نہ مانیں اور اس خبردار کو ہم کراس کر جائیں، مثال کے طور پر کہیں لکھا ہے خبردار یہاں سے آگے نہ بڑھیے، آپ کی جان جا سکتی ہے، کرنٹ لگ سکتا ہے، اور کوئی شخص نہیں مانتا اور وہ اس حد کو کراس کر جائے تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کی جان چلی جائے گی، کیونکہ اس نے وہ آویزہ، بورڈ، خبردار، اس کو اس نے اہمیت نہیں دی۔ اللہ نے اپنے پیاروں کا جب ذکر فرمایا تو بھی فرمایا الا، یعنی اب بھی ایک وہ خبردار اور تنبیہ والا کلمہ ہے اور حکم ہے۔ اگر دنیا کے کسی خبردار اور الا کو ہم تسلیم نہ کریں اور اس میں کود پڑیں تو وہ جان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کلمہ قرآن کے الا کو اگر کوئی کراس کر جائے اور اللہ کے پیاروں سے ہی بغض رکھ لے، اللہ کے پیاروں سے دشمنی رکھ لے، تو یہ اس کے ایمان کی ہلاکت کا، ایمان کے ضائع ہونے کا یہ سبب بن جائیں گے۔ تو اس لیے اس خبردار کو بطور خاص توجہ سے سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا یہ ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیا تو پہلے فرمایا الا، خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہیں۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ اللہ کے ولی کون سے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پھر ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے رہے۔ کانوا یتقون، یہ عربی لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بھی کانا، یہ جب فعل مضارع پر اس طرح داخل ہو جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے استمرار کے ساتھ، ہمیشہ یہ کام ہوتے رہے، وہ یہ کرتے رہے۔ اور یہاں پہ یتقون کا ذکر ہے، کانوا یتقون، وہ ہمیشہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ماضی ہو، ان کا حال ہو، ان کا استقبال ہو، وہ تمام زمانوں میں ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی وہ کام مستقل دوام کے ساتھ۔ تو اللہ کا پیارا بندہ بننے کے لیے جو شرط بیان کر دی گئی، اللہ کا ولی بننے کے لیے جو شرط بیان کر دی گئی،
وہ یہی بیان ہے کہ ایمان الذین آمنوا، ایمان شرط اول، وکانوا یتقون، اور ایمان سے مراد جمی اعتبار سے جو ایمان جن کی وجہ سے ایمان کے اندر نقص وارد ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے معاذ اللہ، ایسے تمام اعمال، ایسے تمام اقوال، ایسے تمام افعال اور ایسے تمام عقائد، ان سے وہ اپنے آپ کو بچائے رکھے اور وہ عقائد مضبوطی سے تھامے رکھے جو قرآن اور حدیث مطہرہ کا تقاضا ہے، جو ضروریات دین کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ وہ متصف رہے، ان صفات کے ساتھ متصف رہے، تو یہ ہے ایمان الذین آمنوا، ایمان۔ اور وہ ایمان تمام جمیع احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے رسول آئے، انبیاء آئے، جو اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان تمام پر، یعنی ایمان کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے جمیع مراد ہوتا ہے، تو تمام چیزوں پر یعنی وہ مومن ہے۔ اور کیا ہے؟ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اس کی زندگی استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے، اللہ کے خوف سے گزرے، تقوی کی کیفیت کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ گزرے۔ تو یہ ایک ولی کے بارے میں، یعنی کیسے آدمی اللہ کا محبوب بندہ اور ولیوں کی صفت کے اندر شمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے آدمی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جو قرآن نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روایت میں بیان کیا گیا کہ ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ بھی کلمات جو ہے وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ وہ خود اتنا اللہ کی بارگاہ میں قرب والا ہے اور اللہ کا محبوب بندہ ایسا ہے کہ اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کی صحبتیں وہ آدمی کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتی ہیں۔ اس کی باتیں سنیں تو آدمی اللہ کی طرف راغب ہو، رب کے احکامات کی طرف راغب ہو۔ تو مین چیز ایمان اور تقوی۔ تقوی کے بہت سے درجات ہیں جن کو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ ایک تقوی کے مختلف حرام سے بچنا، اس کے علاوہ شبہات والے، کیونکہ جو اعلیٰ ترین تقوی کے درجے پر فائز ہوتے ہیں وہ تو ایسے کام جو گناہ تو گناہ ہیں ان سے تو بچنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تو شبہات والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، وہ تقوی کی بہت اعلیٰ صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ بیان جو ہے وہ فرمایا گیا۔ تو متقین کی صفات یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور وہاں ایک ان کی صفات کو جو ذکر کیا تو اس میں کچھ یوں بیان فرمایا کہ وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے سے اس رزق سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا گیا۔ تو بہرحال یہ ان کی شان کو بیان کیا گیا کہ وہ کیا ہیں، انہیں نہ ابھی کوئی غم ہے اور نہ آگے جا کر وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے ولی ہیں نہ خوف ہے نہ ان کے لیے ایسی کوئی غمگین ہونے والی کیفیت۔ یہ بھی بیان کیا گیا یہاں پر کہ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ اس دن وہ غمگین ہوں گے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ رکھا کہ جو آخرت میں باعث غم ہیں، ان چیزوں سے محفوظ رکھا۔ وہ ایسی چیزوں کے قریب ہی نہیں گئے کہ جو آخرت میں ان کے لیے پچھتاوے والی ہوں، آخرت میں ان کے لیے وہ غم کی سبب بنے۔
یاد رکھیں اللہ کے نبی وہ معصوم ہیں، اللہ کے فرشتے وہ معصوم ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور یہ محال ہے، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ وہ معصوم ہیں، تمام انبیاء، تمام فرشتے ان کے علاوہ معصوم نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ان کو کہا جائے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محفوظ ہیں۔ اس میں صحابہ بھی، اولیاء بھی، یہ سارے اسی کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، یعنی معصوم بلا عقیدہ نہیں ہے، لیکن محفوظ کہا جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے یہ ان چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رہے، یا اللہ نے ان کو ان چیزوں سے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ لیکن جو قطعی عقیدہ ہے وہ انبیاء اور ملائکہ کے بارے میں۔ تو غم ہونے کی ایک وجہ یہ ہوگی قیامت کے دن کہ آدمی اپنے اعمال پر وہ غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، اور یہاں تک کہ بیان کیا گیا کہ بعض ایسے افراد ہوں گے جن کو چھوٹے چھوٹے گناہ قیامت کے دن یاد کرائے جائیں گے، تو وہ اتنے غمگین ہو جائیں گے، اتنے غمگین ہو جائیں گے کہ ابھی تو فہرست شروع ہوئی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مجھے جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے، تو میرے نامہ اعمال میں تو بڑے بڑے گناہ ہیں، تو وہ بہت پریشان ہو گئے، بہت غم والی کیفیت میں ہو گئے۔ میں چاہنے کے ناظرین، یہ باتیں ہمیں بغور سمجھنی بھی چاہیے۔ آج دنیا میں آدمی دنیاوی لذتوں کا حصول کرنے کے لیے کئی ایسے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ بظاہر ان کو دنیاوی آسائش چاہیے، دنیاوی سہولت چاہیے، اور اس سہولت کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حرام کام سے بھی گریز نہیں کرتے، کسی کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنے سے باز نہیں آتے، وہ چاہے وراثت کا معاملہ ہو، وہ چاہے کسی کی زمین پر قبضہ ہو، وہ چاہے کسی کا قرض دبانے کی صورت میں ہو، وہ چاہے کسی کا مال چوری کرنے کی وجہ سے ہو، وہ چاہے کسی کا مال رشوت کے ذریعے حاصل کر لیتے ہوں، یا وہ مال سود کے ذریعے حاصل کرتے ہوں، یا وہ مال جوے کی صورت میں حاصل کرتے ہوں، یعنی کسی طریقے سے یہ وہ ذرائع اسباب ہیں کہ جو ناحق ہیں، یہ غیر شرعی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے آدمی اپنی مال دولت، اپنی ان آسائشوں میں سہولتیں تو بہت بنا سکتا ہے، وہ آسائش بظاہر اپنی دنیاوی ان زندگیوں کو بنا لے گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میری سانسیں کتنی ہیں، کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اور اس کے بعد یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹی، یہ گاڑیاں، یہ بیک بیلنس میرے ساتھ نہیں جانے والا، کیونکہ کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی، اس کو ویسے ہی دفنایا جائے گا، ویسے ہی اس کو بھیجا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ مسلسل تکلیف کا باعث یہ مال، یہ پراپرٹی، یہ جائیدادیں، یہ گاڑیاں، یہ بینک بیلنس اس صورت میں ہوگا کہ جو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ اس نے تو لیا جیسے تیسے لیا، اب اس کی اولادیں اس کو استعمال کر کے گناہوں میں پڑی ہوئی ہیں، اس کی اولادیں اس کا ارتکاب کرتے ہوئے نافرمانیوں میں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اس پیسے کو، اس دولت کو، ان اسباب کو وہ یوز کر رہے ہیں۔ تو یہ آدمی خود سوچے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ لے کر جا رہا ہے، کیونکہ آگے جواب تو دینا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی، کتنی آیات مبارکہ اس میں جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے محافظ فرشتے ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، سارا علم ہے ان کو جو کچھ تم کرتے ہو، اور بے شک نیکوکار تو جنتوں میں ہوں گے، کہ فجار وہ جہنم میں ہوں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں کہا گیا کہ مرد اپنے وہ بھائی سے، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، یعنی یہ روایات میں بیان کیا گیا کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ہر ایک اپنی نفسی کا اس وقت کہے گا۔ تو آدمی خود سوچے کہ
اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے غم پیدا کر رہا ہے یا اس کے لیے وہ خوشی اور راحت والے اعمال بچا لا رہا ہے؟ یہ ہر انسان کو اس بارے میں خود ضرور سوچنا چاہیے۔ تو اللہ کے ولیوں کی صفت ہم ذکر کر رہے تھے کہ ان کو غم نہیں ہوگا۔ ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ دنیا کے اندر وہ ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رہے اللہ کی رحمت سے کہ جو آدمی کو غم کے اندر ڈالنے والی ہوتی ہیں، جو غم کا سبب بنتی ہیں۔ اولیاء کرام کی کثیر اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انبیاء کرام وہ زمین میں اوتاد تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ فرمایا جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک قوم کو ان کا نائب بنایا جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ، تسبیح اور تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، ورع، تقوی اور تقوی کے اندر صداقت، سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی اور اللہ کی رضا کے لیے حلم، صبر، عاجزی اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی وجہ سے افضل قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت میں جو بیان کیا گیا کہ صرف اور صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں پڑھ کر اس مقام پر پہنچے یا وہ روزے رکھ کر اس مقام پہ پہنچے، نہ وہ اعمال تو ہیں، وہ کرتا ہے انسان اور اس کو کرنے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کی رضا، ان کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اعمال بچا لائیں، ان کے اقوال سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی کے لیے راحت کا سامان پیدا کرتے ہیں، تکلیف اور رنج و الم کا سب اسباب پیدا نہیں کرتے۔ حسن اخلاق کے اعتبار سے ہوں، ورع اور تقوی کے اعتبار سے ہوں، وہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہنے والے ہیں، بھلائی چاہنے والے ہیں اور اسی میں اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں۔ میں آپ کو بڑے بڑے اولیاء کے ہم تذکرے سنتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے ہم تذکرے سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا، بغیر کسی دنیاوی فائدے اور لالچ کے لیے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں ایسی گزار دی۔ اور ایسے کئی اللہ کے بزرگ ہیں جو صرف نہ صرف خود چلے بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ لاکھوں لاکھ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلا دیا، دین کے راستے پر چلا دیا۔ جی ہاں، آپ دیکھیے اس دور میں بھی ایسے کئی اللہ کے اولیاء کرام، کئی اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور یاد رکھیں ولی کے لیے کرامت کا صدور ہونا کہ وہ ہر جگہ کرامتیں دکھا رہا ہو، یہ کرامت فلاں کرامت ولی کے لیے برحق ہے، ثابت ہے، کرامت کا انکار نہیں ہے۔ کرامتیں اولیاء سے صدور ہوتی ہیں، اللہ کے نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اللہ کے ولی کرامت دکھاتے ہیں، لیکن کرامت ولی کے لیے شرط نہیں کہ جس ولی میں کرامت نہیں دکھائی یا ظہور نہیں ہوا ہم اسے کہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اولیاء کے لیے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا، جو صفات کو بیان کیا، جو ان کے حامل ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بندے، وہ اللہ کے ولی۔ دین پر استقامت اختیار کر لینا، دین کی طرف راغب رہنا، دوسروں کو کر دینا، یہی اس کی ایک بہت بڑی پہچان ہے۔ اور جو نہ صرف جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے بلکہ وہ تو اللہ والے کاموں کے اندر اس مخلوق خدا کو لگا دیں۔ آج الحمدللہ ہم اس دور میں بھی قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی، آپ کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ یقیناً جنہوں نے ایسی خلوص نیت کے ساتھ اس دین متین کی خدمت کی ہے،
اور اس دور میں اس وقت میں اس کام کو شروع کیا کہ جب ان کے پاس اپنے ایک طرح کے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے بھی اتنے اسباب نہ تھے، مال و متاع کی ایسی کوئی کثرت کیا بلکہ روزمرہ کے زندگی معاملات چلانے کے لیے بھی اتنے اسباب میسر نہ تھے، مگر وہ للہیت، وہ خلوص، وہ تقوی اور پرہیزگاری اور وہ حسن اخلاق کی اعلیٰ مثال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے ایسی ایک کردار انہوں نے پیش کیا اس معاشرے میں اپنا کہ الحمدللہ اللہ نے ان کی زبان پر اتنی تاثیر رکھی ہے، ان کے کلمات اور گفتگو میں اتنی تاثیر رکھی ہے، نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر کے کئی ممالک کے اندر الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان مجموعی طور پر وہ ان سے منسلک ہیں، ایسے مرد ہیں اور ایسی خواتین وہ ان سے منسلک ہیں، ان کی بیعت میں ہیں، ان کی ارادت میں ہیں، بیعت برکت میں ہیں اور ان سے وہ فیض پا رہے ہیں۔ یہی فیض کیا کم ہے کہ آدمی کو نماز کی طرف لے کر آ گئے، چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق داڑھی سجانے والا بنا دیا، جو ماڈرن تھے آج وہ اس انداز سے اپنی زندگیوں کو گزارنے والے بن گئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے روزمرہ کے معاملات کو کرنے والے بن گئے۔ تو یہ صرف نہ ایک اپنی کیفیت میں بلکہ پورے ایک مجموعی طور پر لاکھوں لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور یہ اللہ ہی جس سے چاہے جسے اپنا پیارا بنائے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو ندا دیتا ہے اور کہتا ہے اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر فرشتوں کو ندا دی جاتی کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی قبولیت کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، یہ وہی اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، اور اللہ انہیں دنیا کے اندر ایسی برکات سے مالا مال فرما دیتا ہے کہ ان کی قبولیت کو زمین میں اتار دیا جاتا ہے، زمین میں رہنے والی مخلوق کے دلوں میں ان کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کی پیروی کرنے کو دل کرتا ہے، ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج اولیاء کرام کو جو دنیا سے چلے بھی گئے، آپ ذرا غور کیجئے، صدیاں گزر گئی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہ ہم نے داتا علی حجویری کو دیکھا، ہمارے آبا و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، کوئی غوث الورا کو دیکھا یا بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو دیکھا، خواجہ غریب نواز کو دیکھا، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں جو چلے گئے دنیا سے پردہ وصال فرمائے ہوئے، ان کو صدیاں گزر گئیں، دیکھا نہیں ہے، آبا و اجداد نے بھی نہیں دیکھا، مگر دلوں کے اندر محبتیں ہیں، دلوں کے اندر احترام ہے، دلوں کے اندر تعظیم ہے۔ اس کی وجہ اور سبب ہی یہی ہے کہ یہ اللہ کے جب پیارے بن جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ایسا وقف کر دیا اور اللہ کے کام اور اللہ کی خوشنودی اور رضا والے کام ایسے کیے کہ پھر ان کی قبولیت کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، وہ بھلے پھر برسوں ہو جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں، ان اللہ والوں اللہ کے پیارے ایسے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رہتے ہیں۔ آج ہم کسی مزار پر جائیں، آپ یقین کیجئے، ہمیں اگر پوچھا جائے نا، آپ بعض کو تو اپنے دادا کا نام نہیں یاد ہوگا، پردادا کا یاد نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے پردادا کون تھے، حالانکہ نسب کے اندر یہ اس کے والد دادا پردادا، بس اس درجے تک، لیکن نام پتہ نہیں ہوگا، کبھی پوری زندگی میں سوچا نہیں ہوگا۔ اچھا کچھ ہوں گے جو تھوڑا سا اگر پیچھے چلے جائے، بوڑھے ضعیف ہوں تو وہ ان کو یاد ہوں گے، لیکن ابھی نئی جنریشن کو کوئی اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، میں پردادا کون ہے، پردادی کون ہے۔ اچھا اس سے اوپر کا کوئی رشتہ تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا کہ کسی نے کوئی، یعنی یہ ایسے رشتے، یہ جو نسب کے رشتے ہیں، ان کو آدمی نے گویا کہ 2-3 درجے اوپر تک بھلا دیا، یاد ہی کبھی نہیں کیا، دعا ہی ان کے لیے کبھی نہیں کی، فاتحہ نیاز بھی کبھی شاید نہ کیا ہو، کبھی یاد آ گیا تو ایسی دعا کر دیا باو اجداد کے لیے، لیکن یاد عموماً نہیں ہوتا پردادا کون ہے، پردادی کون ہے۔ اسی طریقے سے نانا کے پرنانا، یہ والے رشتے ہمیں کہاں بھول جاتے، بالکل ختم۔
لیکن غور کریں اللہ نے اپنے پیاروں کا ذکر کیسے باقی رکھا کہ ان کو صدیاں ہوگی دنیا سے گزر گئے، آنے والی نسلوں کے اندر ان کے ذکر وہ گویا کہ جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، بچے ان کو جانتے گئے، جوان ان کو جانتے گئے، ساری زندگیاں ان کے ذکر کرتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ آدمی جب اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ ان کے لیے احترام پیدا فرما دیتا ہے، وہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم کسی مزار پہ جائیں تو رات کی تنہائیوں میں بھی دیکھیں کہاں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پیاروں کو اصالِ ثواب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں بعض باتیں ایسی بالکل اولیاء کے بارے میں غلط قسم کی مشہور ہو جاتی ہیں، یا بعض ایسے شعبدہ باز ہوتے ہیں جو ولی نہیں ہوتے، وہ شریعت مطہرہ سے گویا کہ خود ہی ایک طرح کا بے عملی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اگر وہ پیر کہیں یا اپنے آپ کو کوئی بزرگ کہہ کر جو ہے یا کسی کی وہ لڑی سے چلتے ہوئے آ رہے ہوں اور ہو شریعت مطہرہ سے ہی ہٹ کر ان کی زندگی کا طرز و عمل، تو ہمارا بالکل ان کے بارے میں واضح یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے ولی ہو ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کا پیارا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے کلام اور اللہ کے پیارے رسول کے کلام، ان اقوال، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں گزارتا۔ جو واضح شریعت مطہرہ کے خلاف زندگی گزار رہا ہے وہ اللہ کا کبھی بھی پیارا بندہ نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ کتنی شعبدے نہ دکھا دے، کیونکہ بعض جادو کرنے والے جادو بھی تو کرتے ہیں، بعض ایسے کفار ہیں جو ایسے جادو منتر کرتے تھے، کیا کچھ نہیں، کیا فرعون کے پاس کیا کم تھے جادوگر؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے رسیاں زمین پر ڈال کے ان کو سانپ بنا دیا، تو کیا یہ چیز دیکھ کر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ بڑے مقام والے ہیں؟ تو یہ تو جادو کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن اصل کرامت برحق ہے لیکن وہ اللہ کے ولی سے ہی، وہ سچے مومن سے، وہ اللہ کے ولی سے جس کا صدور ہو اسی کو کرامت کہا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بعض ایسے آئیڈیل دکھا کر کہ یہ دیکھو یہ پیر ہیں، یہ ایسے پیر ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں جو شریعت کے خلاف چل رہے ہوں۔ ہماری مراد وہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو شریعت مطہرہ کے مطابق گزارا ہے۔ تو کئی ایسے جو جن کو علم نہیں ہوتا وہ اللہ کے اولیاء کی طرف ان کی رغبت کم ہو جاتی جب وہ ایسی کوئی بات سنتے ہیں۔ تو یاد رکھیں حقیقت کو پہچانیے، حقیقت کو پہچانیے، جاننے کی کوشش کیجئے۔ ہمارے کلمات ہم کہتے ہیں مزار شریف پر اگر کوئی ایک کسی مزار پر کوئی ایک خرافات والا معاملہ یا کوئی وہ ہو رہا ہے تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے، وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن آپ اس صاحب مزار کی طرف نظر رکھیں، آپ ان ہزاروں لوگوں کی طرف نظر رکھیں کہ جو آ کر مزار پر فیض پاتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگتے ہیں، ان بزرگوں کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ تو اسلاف کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان اولیاء کرام کی طرف نظر کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کرام کا تعظیم بھی اللہ نصیب فرمائے، اور رب کعبہ ہم سب کو ان اولیاء کرام کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستوں پر بھی اللہ ہمیں چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ کیا، انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ رب تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی